وہ دل اس قلب کا برتن ہے، اس کا ظرف ہے، اس کا مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اسی دل کی بات ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ کانوں نے سنا کیا تھا، آنکھوں نے دیکھا کیا تھا، دلوں نے چاہا کیا تھا۔ تو چونکہ دل کا تعلق چاہتوں سے، رغبتوں سے، خواہشوں سے، آرزوؤں سے ہے، اور یہ جو دل ہے اس کے یہ فنکشن نہیں ہے، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہنے اور نہ چاہنے والا، محبت کرنے یا نفرت کرنے والا دل، وہ اس دل کا فنکشن نہیں، وہ دل کے اندر ایک دل ہے، اس دل کی بات ہو رہی ہے۔ مردہ بھی وہی ہوتا ہے، حالانکہ یہ دل پمپنگ تو کر رہا ہوتا ہے، اس میں دوران خون تو اس کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے، خون کی پیوریفیکیشن، صفائی بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کے خانوں سے، گردش بھی ہو رہی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود دل مردہ ہے۔ اپیرنٹلی دل کا کوئی والو بند نہیں ہوتا، اپیرنٹلی اس کو کوئی مرض ظاہری نہیں ہوتی، مگر وہ مریض ہوتا ہے۔ وہ مریض کیوں ہوتا ہے؟ جب وہ نفسانی شہوتوں کا شکار ہوتا ہے تو مریض ہو جاتا ہے، دنیاوی لذات کا طالب ہوتا ہے تو مریض ہو جاتا ہے۔ اس دل کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ دو کناروں کے درمیان ہے، دو جوہروں کے درمیان رکھا گیا ہے۔ اس کی ایک سمت نفس ہے، دوسری سمت روح۔ نفس مظہر ہے، نفس ایک ایسا جوہر ہے انسان کی شخصیت میں، وہ مظہر ہے برائی کا، شہوتوں کی رغبت کا، منفی قوتوں کا، منفی رغبتوں کا، منفی خواہشوں کا، منفی چاہتوں کا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ الی آخر الآیہ۔ وہ جو شہوتوں کی محبت ہے، وہ جو مال و زر کا حرص ہے، وہ جو تکبر ہے، کہیں غرور ہے، کہیں حرص ہے، کہیں لالچ ہے، کہیں نفرت ہے، کہیں کدورت ہے، کہیں بغض ہے، کہیں عداوت ہے، کہیں عناد ہے، یہ جو ساری منفی خواہشیں، منفی رغبتیں، منفی جھکاؤ اور منفی خصوصیات ہیں، یہ ان کا منبع وہ نفس ہے جس کی اصل حالت اماریت ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ نفس تو حقیقت میں برائی کی ہی طرف بڑی شدت کے ساتھ بلانے والا اور کھینچ کے لے جانے والا ہے۔ تو نفس گویا اس دنیا کا، اس ناسوت کا نمائندہ ہے، اغراض دنیاوی کا نمائندہ ہے، مادی لذتوں کا نمائندہ ہے، ظلمانی کائنات کا، اندھیری دنیا کا نمائندہ ہے، اس پست دنی اور کمینی دنیا کا نمائندہ ہے۔ نفس ایک جوہر ہے، دوسری طرف سمت بالا میں روح ہے، روح ملأ اعلیٰ کی نمائندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تخلیق بشری اور تخلیق انسانی میں بھی دو باتوں کا ذکر کیا تھا۔ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ بشریت کا وہ مادہ جو صلصال سے بنا، سیاہ گارے سے بنا، بودار گارے سے بنا، گلے سڑے ہوئے گارے سے بنا، جس میں سیاہی بھی تھی، جس میں بدبو بھی تھی، اور جس کے اندر اور بھی کافی منفی رجحانات تھے۔ ان تمام منفی رجحانات کا حامل پیکر بشریت میں وہ نفس ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پھر جب میں اس کو سنوار لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونکوں، اپنی روح پھونکوں،
اللہ نے فرمایا اپنی روح پھونکوں. اس روح سے کیا مراد ہے؟ اپنے نور کا چراغ اس کے پیکر بشری میں روشن کر دوں، اس کے جسد ناسوتی میں اپنے نور کا چراغ روشن کر دوں. تو فرشتوں پھر سجدہ ریز ہو جانا، چونکہ سجدہ ہوگا تعظیم و تکریم کے لیے، اور یہ سجدہ تعظیم اس پیکر بشریت کو جو سلسال اور ہمائن مسنون کا مرکہ ہے اسے نہیں کیا جا رہا، وہ تعظیم اس نور کی جا رہی ہے جو تمہارے چراغدان جسم میں رب نے روشن کر دیا. تو اس نور کی نمائندہ روح ہے، اور اس گلے سڑے بدبودار گارے کا نمائندہ نفس ہے. خصوصیات کے اعتبار سے ادھر وہ منفی رجحانات کا منبع، ادھر وہ عالم انوار اور عالم تجلیات کا منبع، ادھر یہ اس دنیا کا نمائندہ نفس، ادھر مالا اعلیٰ کا، عالم ملکوت کا، عالم جبروت کا، عالم لاہوت کا نمائندہ روح. رب کائنات نے اس دل کو ان دو نمائندوں کے درمیان رکھ دیا ہے. نفس بھی دل پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور نفس چاہتا ہے دل میری طرح بن جائے. روح بھی کوشش کرتی ہے، اثر ڈالتی ہے، وہ چاہتی ہے اے بندے تیرا دل میری طرح ہو جائے. نفس چاہتا ہے کہ تیرا دل قلب ناسوتی بن جائے، روح کہتی ہے اے دل تو قلب ملکوتی بن جا. نفس چاہتا ہے یہ دل ظلمانی دل بن جائے، روح چاہتی ہے یہ دل نورانی دل بن جائے. نفس چاہتا ہے کہ یہ دل شہوات دنیا کے ساتھ متعلق رہے، اور روح چاہتی ہے کہ یہ دل لذات عالم جبروت اور اللہ کی قربت کی اس بارگاہ کی لذتوں اور راحتوں کے ساتھ جڑی رہے. نفس چاہتا ہے کہ یہ دل دنیا کے حرص و لالچ میں گم رہے، روح چاہتی ہے کہ یہ دل ہمہ وقت الست بربکم کی صداؤں میں گم رہے اور قالوا بلا کہتی رہے. دونوں دل کو اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں. اگر نفس بازی جیت جائے تو دل مریض ہو جاتا ہے اور دل مردہ ہو جاتا ہے. اگر اس جنگ اور اس بازی میں جیت روح کی ہو جائے تو دل زندہ قلب سلیم ہو جاتا ہے. دل تخت ہے، دل ایک تخت ہے، جسم انسانی کی سلطنت کا تخت ہے. روح چاہتی ہے میری حکومت ہو تاکہ اس دل کے عرش پر مالا اعلیٰ کے انوار اتریں، ان پر فرشتے اتریں، تجلیات اتریں، الہامات اتریں، برکات اتریں، خیرات اتریں، حسنات اتریں، اور ان میں فرشتے اپنی باتیں القاء کریں اس دل میں. اس دل کی چھت سے دروازہ کھلے جس کا تعلق آسمانوں سے ماورا عرش تک کی دنیا سے جڑ جائے، اور جو باتیں وہاں ہوتی ہیں اس کی صدا اس دل کو سنائی دے. جو مناجات اور ذکر اذکار ملائکہ کرتے ہیں اس کی صدائے بازگشت دل کے کوٹھے میں سنائی دے، تاکہ بندہ چلتا تو فرش پر ہو مگر کیفیت عرش کی ہو. دل اس کے برعکس اور نفس اس کے برعکس چاہتا ہے. نفس چاہتا ہے یہ مریض ہو جائے، اس کا تعلق مالا اعلیٰ سے کٹ جائے، اس کا تعلق مولا سے کٹ جائے، عالم انوار سے کٹ جائے، یہ اندھیری دنیا میں رہے، حرص و حوث کی دنیا میں رہے، زیب و زینت و آرائش دنیا کی زندگی میں رہے، یہ تباہی اور بربادی کا شکار رہے. یہ دو کیفیتیں ہیں. تو نفس اپنی سلطنت چاہتا ہے دل پر، نفس اپوزیشن ہے، اور روح کے ذریعے روح چاہتی ہے حکومت الہیہ قائم ہو، قلب کے تخت پر حکومت الہیہ قائم ہو. نفس چاہتا ہے شیطانی حکومت قائم ہو. یہ ایک جنگ ہے. تو دل ایک خشک پتے کی طرح